الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے۔ ربیع الاول میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ابتدا، آپ کے آنے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس بارے میں بتایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ایک جو عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اس عظیم الشان واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ اس دنیا میں ایک بہت ہی عظیم الشان اونچے مرتبے والا انسان آنے والا ہے۔ گویا کہ وہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا اعلان تھا۔ وہ واقعہ ہے واقعہ فیل، ہاتھی والا واقعہ، جس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ ایک سورہ نازل فرمایا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو دین کی تعلیم دی، دین کی تبلیغ فرمائی، اللہ کا حکم پہنچایا، تو مکہ والوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو ذکر فرما کر مکہ والوں کے سامنے اپنا احسان جتلایا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایک بہت بڑا لشکر، ایک بہت بڑا بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس کا مقابلہ کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ سے انہیں ہلاک و برباد کیا، اس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ یہ واقعہ ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ والوں پر احسان جتلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا سورہ ہی اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے نازل فرمایا۔ اس واقعے کو کہتے ہیں واقعہ فیل، یعنی ہاتھی والا واقعہ۔ اس واقعے کے تقریباً 50 یا 54 دن بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ گویا کہ دوسری زبان میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی برکتیں اس دنیا کو، مکہ والوں کو، مکہ اور پورے عرب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی ملنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے پوری دنیا آپ کے آنے سے پہلے ہی جو ہے مستفید ہونے لگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کی برکت کا ایک بہت بڑا کھلا ہوا نمونہ ہے۔ بہرحال وہ واقعہ فیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک مرکز، اپنا ایک گھر ملک عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں بنایا ہے، اور اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پڑ گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان نوح کے اندر اس کے آثار مٹ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے امتحان میں جب کامیاب ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بچے کو لے کر خانہ کعبہ کی بنیاد کو دوبارہ تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے معصوم بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر شروع فرمائی۔
اور تعمیر ہو جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک آواز لگائی کہ لوگوں اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کے طواف کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف آؤ۔ یہ آواز جس کے کان میں پڑی وہ کھینچا ہوا مکہ مکرمہ کی طرف پہنچا، خانہ کعبہ کے طواف کو، خانہ کعبہ کے دیدار کو پہنچا، اور جس کے کان میں پڑے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے خانہ کعبہ تک پہنچنے کے راستے پیدا فرمائیں گے۔ تو گویا کہ ایک لوگوں کے جمع ہونے کا، خانہ کعبہ کی زیارت کا، دیدار کا اور اس کی طواف کا ایک مرکز مکہ مکرمہ میں تھا۔ اس زمانے میں یمن کے اندر ملک حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ایک گورنر تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ کے اندر یعنی عرب کے اندر ایک مرکز بنا ہوا ہے، لوگ کھینچے اس کی طرف جاتے ہیں، تو اس نے بھی سوچا کہ کیوں نہ ہم یمن کے اندر، یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک ایسا مقام بنائیں، ایسا ہی گھر بنائیں جس کی طرف لوگ جوگ در جوگ آئیں اور اس کی زیارت کریں، اس کے لیے طواف، اس کا طواف کریں۔ چنانچہ اس نے ملک یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت عالی شان گھر بنایا اور وہاں کے لوگوں نے اس کا جو ہے طواف کرنا شروع کیا، دیدار وغیرہ کے لیے آنا شروع کیا۔ اب یہاں سے روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ ملک عرب میں سے ایک آدمی نے رات میں اس گھر کے اندر پاخانہ کیا اور راتوں رات وہاں سے بھاگ گئے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ملک عرب کے کچھ لوگ اس گھر کے کچھ قریب ہی کھانا پکا رہے تھے، ان کے چولہے سے ایک چنگاری اٹھی، وہ گھر کے اندر جا کر گری اور وہ چنگاری جو ہے آگ بن گئی اور پورا گھر جو ہے جل کر راکھ ہوا۔ اس واقعے سے گورنر ابرہہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی کہ ملک عرب والوں نے میرے بنائے ہوئے گھر کو تباہ و برباد کیا، چنانچہ اس نے یہ قسم کھائی کہ میں مکہ مکرمہ میں بنے ہوئے اس گھر کو جو ہے تاراج کروں گا، اس گھر کو گراؤں گا۔ اور اس نے اپنی قسم پورا کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر وہ لے کر مکہ مکرمہ کی طرف چلا، اور اس بہت بڑے لشکر کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہاتھیوں کا بھی تھا۔ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے اس واقعے کو واقع فیل کہا جاتا ہے، اور اس سورہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس واقعے کی طرف جو اشارہ کرنے کے لیے جس سورہ کو نازل فرمایا گیا اس سورہ کا نام بھی سورہ فیل ہے۔ بہرحال جب ابرہہ کا لشکر مکہ مکرمہ میں پہنچا، مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا، تو ابو عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دادا جان ہیں، انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر، اپنے سامان کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جاؤ۔ ابرہہ کے لشکر نے ایک دن پہلے ارد گرد چھاپا مارنا شروع کیا۔ اس چھاپا ماری کے اندر بہت سارے اونٹ حضرت عبد المطلب کے بھی تھے جو ابرہہ کے لشکر والوں نے لوٹ کر لے کر گئے۔ حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا تو حضرت عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس پہنچے۔ عبد المطلب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجاہت عطا فرمائی تھی اور چہرے کا جو روب تھا، اچھے سے اچھا انسان دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جایا کرتا تھا۔ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو وہ بھی مرعوب ہوا۔ اس نے اپنے تخت پر بٹھانے کی بجائے وہ بھی تخت کے نیچے حضرت عبد المطلب کے ساتھ آ کر بیٹھا اور کہا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، بتائیے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر والوں نے میرے اونٹ ہاں کر اور جو ہے غصب کر کے لے کر آئے ہیں، آپ میرے اونٹ واپس کیجیے۔ ابرہہ کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے کچھ مانگ کرنے میرے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ کو تو فکر اپنے اونٹوں کی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ دیکھو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، میں اونٹوں کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اس گھر کا مالک میں نہیں ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، اس گھر کے مالک کو اس گھر کی حفاظت کی فکر ہے، وہ اس گھر کا مالک ہی اس گھر کی حفاظت کر لے۔ چنانچہ ابرہہ نے اس جواب کے اوپر حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ رات حضرت عبد المطلب اونٹ لے کر مکہ مکرمہ پہنچے، پورے مکہ والوں کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر آئے اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ہم کمزور لوگ ہیں، اتنا بڑا لاؤ لشکر آیا ہوا ہے جس کے ساتھ ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ گھر تیرا ہے، تو ہی اس گھر کی حفاظت کر لے۔ رو کر یہ دعا کی اور پورے مکہ مکرمہ والوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ راتوں رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا
اور وہ چھوٹے چھوٹے پرندے جھنڈ کے جھنڈ مکہ مکرمہ کی فضا میں چھا گئے۔ ابابیل جو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں۔ ابابیل کوئی مستقل پرندہ نہیں ہے، بلکہ پرندوں کے جھنڈ کو جو ہے ابابیل کہا جاتا ہے۔ ایک جمع ہے اس کا، اور اہل عرب نے اس کا واحد نہیں ذکر کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان پرندوں کو بھیجا، ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک کنکر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے وہ کنکر سپاہیوں کے اوپر پھینکنا شروع کیا۔ وہ چھوٹے سے کنکر نے ایسی تباہی مچائی کہ پورا کا پورا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ چھوٹے سے چھوٹے کنکر گولی کا کام کرنے لگے، سر میں سے گھستے اور نیچے سے نکل جاتے، اور ابراہ کا یہ حال ہوا کہ اس کنکر کی وجہ سے اس کو چھچک کی بیماری ہو گئی، اس کا بدن پھول گیا، بالآخر پھول کر پھٹ گیا، اور وہیں وہ آدمی برباد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فیل کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ لاؤ لشکر کے اندر ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا حصہ تھا، اور ہاتھیوں کا ایک جو سردار تھا اس کا نام محمود تھا۔ جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو وہ اچانک بیٹھ گئے، ہزاروں کوششوں کے بعد بھی وہ نہیں اٹھا، ماہر سے ماہر محبت بھی آ کر اسے اٹھا نہیں سکا، تو انہوں نے جو ہے اس کا محمود کا رخ دوسری طرف پھیرا تو وہ اٹھ کر اس طرف چلنے لگا، تیسری طرف کیا تو وہ ادھر بھاگنے لگا، چوتھی طرف کیا تو وہ ادھر دوڑنے لگا، لیکن جب رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا گیا تو وہ واپس بیٹھ گئے۔ اس طرح ہزار کوششوں کے باوجود بھی ہاتھیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کے اوپر حملہ ناکام ہوا، اور وہ لوگ ناکام ہوئے، خائب و خاسر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پورے کے پورے لاؤ لشکر کو تباہ و برباد فرما دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر کے اس طرح کر دیا جیسے کہ کوئی کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے، اور وہ چارہ جو ہے کھا کر جانور جب کھاتے ہیں تو اس کا چورا چورا باقی رہ جاتا ہے، تو گویا کہ پورے لشکر کو ہم نے جو ہے چورا چورا بنا دیا اور پورے لشکر کو تباہ برباد کر دیا۔ یہ عظیم الشان واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ٹھیک 50 یا 54 دن پہلے پیش آیا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے اعلان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بہت عظیم الشان آدمی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، ایک عظیم الشان شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، خاتم الانبیاء ہے، امام المرسلین ہے، احمد ہے، مجتبی ہے، مصطفیٰ ہے، ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ یہ اعلان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سن کر آپ کی مبارک سیرت کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔